من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس سورۃ البقرہ کی پہلی آیت جو ہے وہ الف لام میم ہے اور یہ ایک آیت ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہوتی ہے. آپ نے الف لام میم کو ایک آیت کہا, آپ نے آیت الکرسی کو ایک آیت بتایا, تو ہمارا اس بات پہ ایمان ہے. اس میں کوئی گرامر کا قاعدہ, کوئی رول جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا کہ آیت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, اس میں کتنے الفاظ ہونے چاہیے, یہ وہ ساری باتیں یہ تمام قواعد سے بالا تر ہیں. دوسری آیت جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس آیت میں استعمال ہونے والے جو پہلے دو الفاظ ہیں وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہیں, اس لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی ہیں. ذالک الکتاب, اس پر اسماء اشارہ کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر ذالکہ کا اشارہ, جو دور کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, وہ کیوں استعمال کیا ہے؟ یعنی تعظیم کے لیے, عربی زبان میں قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو ذالک الکتاب کا ترجمہ ہم یہی کریں کہ یہ کتاب جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے, اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے, یا اس میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. پھر یہ ذالک الکتاب جو ہے, یہ کتاب یہ ہدن ہے, ہدایت ہے, رہنمائی ہے. کن کے لیے؟ للمتقین, متقین کے لیے. المتقینہ, اینا ساؤنڈ, جمع مذکر سالم کی حالت نصب یا حالت جر, ابھی تک آپ کے علم کے مطابق, آگے پڑھیں گے تو کنفرم ہو جائے گی کہ یہ حالت جر ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, اور متقی ہم کسے کہیں گے؟ متقی سے مراد ہے وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, جس کے دل میں خوف نہیں ہے, اسے یہ کتاب ہدایت نہیں دے سکتی. تو ڈر, خوف, یہ بنیادی چیز ہے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اب وہ متقین ہیں کون, ان کی صفات آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے ایمان کی بنیاد غیب پر ہے. ہمارے لیے اللہ, اس کے رسول بھی, پھر فرشتے, یہ سب ہمارے لیے غیب ہیں اور ہمارا ایمان ہے. پھر آگے مزید متقین کی صفات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم فعل پڑھیں گے تو اس وقت ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے تفصیل سے ان آیات کو بھی اور ان صفات کو بھی دیکھیں گے. بہرحال جو ٹاپک میں آج شروع کرنے لگا ہوں وہ ہمارا ایک مرکب ناقص کے حوالے سے ہے, جس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسماء اشارہ استعمال ہوں گے. اور اسماء اشارہ کو ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی استعمال کیا اس سے پہلے, اور انہیں استعمال کیا ہم نے مبتدا کی جگہ پر. مبتدا ہمارا چونکہ معرفہ ہوتا ہے, لہٰذا ہم نے اسماء اشارہ جو کہ معرفہ کی ایک قسم ہے ان کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کرتے ہوئے بہت سارے جملے جو ہیں وہ بنائے تھے. آج ہم
اسماء اشارہ کو ایک اور ترکیب میں استعمال کر کے مختلف جو ہے جملے بنائیں گے. تو آج ہم اپنا دوسرا مرکب ناقص، اس کا نام کیا ہے اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. پہلے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس مرکب کے حوالے سے بات کر کے اس مرکب کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے. ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں میں، یہ کتاب ہے. یہ ایک مکمل جملہ ہے، مرکب تام ہے، جملہ ہے. اور جملے کی جو دو اقسام ہے، جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ، اس میں سے جملہ اسمی ہے کیونکہ ابھی فعلیہ ہم نے فعل ہی نہیں پڑھا، تو جملہ فعلیہ کی کوئی ایگزامپل آپ کے سامنے نہیں لائی جائے گی. تو یہ کتاب ہے، یہ ایک جملہ اسمی ہے. جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. یہ مین اجزاء ہیں. ابھی ہم نے جو دو اس کے بنیادی اجزاء ہیں ان پہ بات کی ہے. اس کے بعد اس میں جملہ اسمیہ مزید کچھ اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے. تو جو بنیادی اجزاء ہیں وہ دو ہیں، مبتدا اور خبر. اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ اس میں مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ کتاب ہے. یہ پوری اس کے بارے میں خبر ہے. اچھا، اب اگر اس جملے کو میں ٹرانسلیٹ پہلے کر لوں، پھر اس کے بعد اس جملے کے حوالے سے دوسری بات کروں گا. اس کو ذرا عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. کیا ہوگی جی اس کی عربی؟ ھذا کتابن، یہ کتاب ہے. اچھا، اب اس جملے میں سے اگر میں ایک لفظ نکال دوں جو کہ ہے، اب ہے نہیں ہے، تو مجھے بتائیں یہ جو باقی بچا ہے یہ کتاب، کیا یہ جملہ ہے؟ یہ جملہ نہیں ہے نا. یہ کتاب کیا یہ جملہ ہے؟ میرا سوال یہ ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ مرکب ہے یا نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کیا یہ جملہ ہے؟ جملہ نہیں ہے. یہ مرکب ہے. اوپر والا بھی مرکب ہے اور یہ بھی مرکب ہے، لیکن ان دونوں مرکبات میں فرق کیا ہے؟ اوپر والا آپ کا مرکب تام یعنی جملہ، اور یہ مرکب ناقص ہے یعنی جملہ نہیں ہے. ایسے ہی ہو گیا نا. اچھا، اب دیکھیں یہ جو مرکب ناقص آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ کتاب، یہ ایک مرکب ناقص کی شکل آپ کے سامنے. اب ہم اسے کنسٹرکٹ کریں گے کیونکہ اب اس مرکب ناقص کو ہم مختلف جملوں میں استعمال کریں گے. مثلا میں کہوں گا کہ یہ کتاب نئی ہے. اب یہ کتاب جو ایک مرکب ناقص ہوگا، اس کے بارے میں کوئی خبر دوں گا آپ کو. بات کلیئر ہو رہی ہے نا. تو پہلی بات یہ کہ ہم اب اس مرکب ناقص کو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس مرکب ناقص کو ہم کہیں گے کیا. تو یہ کتاب جو ہے ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں. یہاں دو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو مرکب ناقص میں کہہ رہا ہوں تو اسے فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جملے کی بات نہیں ہو رہی. ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں اسے ہم کہیں گے مرکب اشاری. ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو اسے مرکب اشاری کہیں گے. اب مختلف مرکب اشاری آپ بنا سکتے ہیں. مثلا میں نے کہا کہ یہ کتاب، آپ کہہ سکتے ہیں جی وہ دروازہ. اب بات پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا جی یہ دونوں طالب علم، بات پوری نہیں ہوئی. اب یہ دونوں طالب علم کے بارے میں کوئی خبر دی جائے گی، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس مرکب اشاری کو ہم مبتدا کی جگہ پہ استعمال کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بھی کریں گے. میں نے کہا کہ وہ دونوں لڑکے، میں نے کہا کہ وہ دونوں کرسیاں، میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑکی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ گھڑی یا وہ پنکھا. تو یہ تمام مرکبات جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں یہ مرکب اشاری کے ایگزامپلز ہیں، اس لیے کہ ان تمام مرکبات میں اسماء اشارہ استعمال ہوئے. تو بہت آسان مرکب ہے، یہ بہت آسان مرکب ناقص. اسے پہچاننا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. آپ اسماء اشارہ یعنی اشارے کے لیے جو آپ اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ اور وہ دو ہی استعمال کرتے ہیں نا. مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے صرف قریب اور دور کا فرق کر کے یہ اور وہ کے اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں. تو ایسا مرکب ناقص جس میں آپ کو اسماء اشارہ نظر آئیں وہ آپ کا مرکب اشاری ہے. اب جس طرح ہم نے مرکب توصیفی کے دو اجزاء دیکھے تھے، موصوف اور صفت،
اسی طرح اب ہم اس مرکب اشاری کے بھی جو دو اجزاء ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ہمیں نظر آ رہا ہے اسم اشارہ، مبتدا نہیں، مبتدا جملہ اسمیہ میں ہوگا. مرکب ناقص میں آپ نے مبتدا کا نام بھی نہیں لینا. مرکب ناقص سب سے پہلے ڈیفینیشن جو ہے اس کو تازہ کر لیں. مرکب اشاری کسے کہتے ہیں دانش؟ ایسا مرکب ناقص جس میں اسم اشارہ استعمال ہو، مرکب اشاری. ٹھیک ہو گیا. تو مرکب اشاری کے اب جو دو اجزاء میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میرے پاس دو ہی الفاظ ہیں، ایک ہے اشارہ، ایک لفظ وہ ہے جس سے آپ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ. اور دوسرا لفظ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کہلاتا ہے مشار الیہ. مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو آپ کا جو مرکب اشاری ہے وہ اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ پہلی بات. اب عربی میں کنسٹرکٹ کرنا ہے تو عربی کی ترتیب ذہن میں ہونی چاہیے کہ عربی کی جو ترتیب ہے اس کنسٹرکشن کی وہ اردو کی طرح ہی ہے. مرکب توصیفی میں برعکس تھی، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مرکب اشاری میں جس طرح اردو میں پہلے اشارہ لگ رہا ہے، عربی میں بھی پہلے اشارہ لگے گا اور مشار الیہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا. تو اس لیے ابھی آپ کو کوئی الٹے تیر جو ہیں وہ نہیں چلانے پڑیں گے. اب رول، فارمولا یہ ہے کہ مرکب توصیفی کی طرح اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں بھی مطابقت ضروری ہے. جس طرح مرکب توصیفی میں مطابقت ضروری تھی نا، موصوف اور صفت میں دونوں میں مطابقت تھی اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، اسی طرح آپ کے مرکب اشاری میں بھی اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ضروری ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، مرکب توصیفی میں اصل کون تھا؟ موصوف. اس کے مطابق آپ صفت لائے تھے نا. اب اس مرکب اشاری میں اصل آپ کا مشار الیہ ہے، جس کی طرف اشارہ کریں اس کے مطابق آپ نے اشارہ لانا ہے. ٹھیک ہے. تو بات سمپل، اگر یہ آپ کو بات یاد نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، پریشان والی بات. صرف بات یاد آپ نے یہ رکھنی ہے کہ ان دونوں اسماء میں آپ نے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے مطابقت رکھنی ہے. یعنی دونوں حالت رفع میں ہوں گے یا دونوں حالت نصب میں ہوں گے یا دونوں حالت جر میں ہوں گے اعراب کے اعتبار سے. اچھا، اس میں اشارہ چونکہ معرفہ ہے لہٰذا جو مشار الیہ ہے آپ کا وہ لازماً معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں نکرہ والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اشارہ کو آپ نکرہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں اشارہ آپ کا معرفہ ہے تو مشار الیہ کو آپ کو معرفہ لانا پڑے گا. جنس مشار الیہ آپ کا اگر مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر آئے گا، مؤنث ہے تو اشارہ بھی مؤنث آئے گا. اگر مشار الیہ آپ کا واحد ہے تو اشارہ بھی واحد، مشار الیہ مثنی تو اشارہ بھی مثنی، مشار الیہ جمع تو اشارہ بھی جمع. ہاں، یہاں بھی وہی پوائنٹ. اب چونکہ مجھے بتانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگر آپ کا مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہے، اگر آپ کا مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اشارہ آپ واحد مؤنث لائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو اب یہ دیکھیں باتیں آہستہ آہستہ جو آگے جا کے کی جاتی تھی وہ پہلے بھی کر دی جائے تو آپ کے لیے کوئی عجیب باتیں نہیں ہیں، آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں. تو اب ہم اسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں. فارمولہ آپ کے سامنے آ گیا کہ دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. تو پہلی بات ہم نے مشار الیہ کو رکھنا ہے. کتاب میرے پاس لفظ ہے جی عربی میں کتابن، لیکن مجھے ذہن میں رکھنا ہے کہ چونکہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا اسے میں نے معرفہ کر کے لانا ہے. ادھر اسے پہلے معرفہ بنانا ہے میں نے. ٹھیک ہے. معرفہ بنانے کے لیے نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے ہمیں پتہ ہے الف لام داخل کر دیا جاتا ہے. الف لام اس میں داخل کروں گا تو یہ بن گیا آپ کا الکتابو، تنوین چلے گی. اب الکتاب آپ کا واحد ہے، مذکر ہے، واحد مذکر، اور حالت رفع میں بنا رہے ہیں ہم کنسٹرکشن. ٹھیک ہے. تو الکتابو اس کے مطابق یعنی واحد مذکر کا اسماء اشارہ کا جو چارٹ ہے آپ کے سامنے، وہ چارٹ آپ کھول لیں گے. اس چارٹ کو ذرا تازہ کر لیں. آپ کے سامنے جو اسماء اشارہ تھے وہ قریب اور بعید کے، قریب بعید کے اسماء اشارہ، اس میں مذکر، مؤنث، واحد مثنی جمع، ایسے تھا نا. تو قریب کے لیے ایک حاذا یعنی مذکر، دو
ہازانی، دو سے زیادہ ہاؤلائی مذکر، مؤنث ہازیہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ہاؤلائی مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم تھا، ٹھیک ہو گیا. دور کے اسماء اشارہ ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. تو آپ مرکب اشاری کنسٹرکٹ کرتے وقت مرکب اسماء اشارہ کا چارٹ جو اپنے سامنے رکھیں اس میں سے جو ریکوائرڈ اشارہ ہے اسے استعمال کر کے آپ یہ مرکبات بنا سکتے ہیں. لہٰذا واحد مذکر قریب کے اسماء اشارہ میں سے دیکھیں کون سا لگے گا؟ ہاذا. تو یہ دیکھیں بن گیا ہاذا، ہاذا الکتابو. ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا پیچھے سے ملا کر جب آپ اسے پڑھیں گے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. لہٰذا آپ کو دو الف خالی نظر آئیں گے. اب دو الف آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں، ایک ہاذا کا الف اور ایک الکتاب کا الف، اور آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے ہاذل کتابو، ہاذل کتابو، یہ کتاب. اچھا اب دیکھیں سوال میں لیتا ہوں آپ سے ابھی. ہاذل کتابو، یہ کتاب. اب جو ہم نے پہلے جملہ کیا تھا کہ یہ کتاب ہے، ذرا فرق دیکھ لیں دونوں میں. یہ کو ہم نے کہا تھا مبتدا اور کتاب ہے کو ہم نے کہا تھا خبر، اور اس کی عربی ہم نے بنائی تھی ہاذا کتابن. فرق کیا ہے دونوں میں دیکھیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ جو ہے آپ کا جملہ اسمیہ وہ معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن ہے، وہ جملہ بن رہا ہے معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ. جبکہ آپ کا جو انکمپلیٹ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے مرکب اشاری، اس میں کیا ہے؟ دونوں معرفہ. تو دیکھیں صرف ایک الف لام کا فرق ہے. ہاذا کتابن یہ پورا جملہ ہے، یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، دس از اے بک. اور ہاذل کتابو دس بک، بس دس بک یہاں تک. اب دس بک آگے سے آپ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ کیا دس بک، بھی اس بک کتاب کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ قلم، ہاذل قلم. ہاں جی ذرا پورا زور دے کے تاکہ مجھے لام کی آواز جو ہے وہ سنائی دے، یا اگر نہیں لام بولا جا رہا ہے شمسی حروف کے حوالے سے تو پتہ چلے کہ کیا کنسٹرکشن. پھر آپ کو تنوین سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ آخر میں تنوین بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. تو ہاذل قلم. جی ارسلان وہ کرسی، ذالک الکرسیو، ذالک الکرسیو، ذالک الکرسیو وہ کرسی. جی عرفان اب آ جائے وہ گھڑی، تلک الساعۃ، تلک الساعۃ، تلک الساعۃ. اس سے بھی بلکہ پہلے نا ہم اس کو ذرا مکمل کر لیتے تاکہ آپ کے لیے جو ہے آسان ہو جائے. اچھا جی ہاذل کتابو یہ کتاب. اب اس کا میں مثنیٰ بنانے لگا ہوں، یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ دو کتابیں، ٹھیک ہے یہ دو کتابیں. تو میں اس کے لیے کہوں گا ہاذانی اور الکتابانی، ہاذان الکتابانی، یہ دونوں کتابیں. اب انہیں یاد کر لیں، ان کو ہی ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے مبتدا کی جگہ پر، ٹھیک ہے. اس لیے یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے بن رہی ہیں. تو ہاذان الکتابانی، یہ طالب علم، جی یہ طالب علم، ہاذا الطالب، ہاذا الطالب یہ طالب علم. ٹھیک ہو گیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں طالب علم، ہاذانی الطالبانی. پہلے الف لام کے ساتھ بولے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو الف لام کو ختم کر دیں، ہاذان الطالبانی یہ دونوں طالب علم. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی جمع ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاؤلائی الطلاب، ہاؤلائی الطلاب یہ طلباء، دیز اسٹوڈنٹس. اچھا جی اب میں کہنا چاہتا ہوں جی یہ طالبہ، اس کے لیے یعنی میرا مشار الیہ جو ہے وہ الطالب ہے،
تو اس کے لیے اشارہ کیا لگے گا؟ ہاذہ الطالبۃ، ہاذہ الطالبۃ. یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ لیں. دیکھیں ہاذہ میں جو ہا ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی زیر آتی ہے، ایسی ہے نا، ہاذہ، ہاذہ. تو یہ کھڑی زیر، کھڑا زبر، یا آپ کو بعض اوقات الٹا پیش بھی نظر آتا ہے. ان کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ انہیں جب بھی آگے ملا کر پڑھا جاتا ہے نا، یہ کھڑی زیر ہو، کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو، ان کو جب آپ آگے ملا کر پڑھیں تو یہ سب کھڑے جو ہیں سیدھے ہو جاتے ہیں. تو ہاذہ الطالبۃ، تو اسے آپ پھر سیدھی زیر کے ساتھ ہی لکھیں گے، یہاں پر پھر کھڑی زیر نہیں لکھیں گے، کیونکہ دیکھیں وہاں پر پھر آپ کو رکنا پڑے گا. ہاذہ، وہ رک گئے، آپ ملا نہیں سکتے نا، لہٰذا پھر یہ جتنے بھی الٹے اور ایک کھڑے ہوتے ہیں سب سیدھے ہو جاتے ہیں. ہاذہ الطالبۃ. اس کے بعد جی الطالبتان، الطالبتان. تو اس کے لیے اس میں اشارہ میں کیا لگاؤں گا؟ ہاتان الطالبتان. الطالبۃ، الطالبتان، الطالبات، الطالبات. تو الطالبات، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک اشارہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ہؤلاء الطالبات، یہ اسٹوڈنٹس، لڑکیاں، مؤنث. یہ میں نے اس لیے لکھا کہ آپ کو جمع کا جو اس میں اشارہ ہے وہ یہاں پر کلیئر ہو جائے، اس لیے کہ ھذا الکتاب، ھذان الکتابان، اور اب آپ کا جو مشار الیہ ہے وہ ہے الکتب، الکتب. لہٰذا آپ فوری طور پہ لگا دیں گے ہؤلاء الکتب، جبکہ یہ الکتب جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے اس میں اشارہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث، اور وہ کیا ہے؟ ھذا نہیں بلکہ ھذہ ہی. واحد ھذا ہے لیکن مؤنث جو ہے وہ ھذہ ہی ہے، تو لہٰذا آپ لگائیں گے ھذہ الکتب، ھذہ الکتب، یہ کتابیں. ھذا الکتاب، ھذان الکتابان، ھذہ الکتب. کلیئر ہو گیا جی؟ ہاں جی، اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ مرکب اشاری کو اب جملہ اسمیہ میں استعمال کرتے ہیں اور مختلف جملے بناتے ہیں. مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ ریوائز کر لیں، ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو، وہ مرکب اشاری کا ہم نے نام دیا ہے. مرکب اشاری کی ترتیب جو ہے عربی کنسٹرکشن کی، وہ اردو کنسٹرکشن یا انگلش کنسٹرکشن کی طرح ہی ہے، اشارہ پہلے اور مشار الیہ بعد میں. ٹھیک ہے، اور اس کے دو اجزاء پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار الیہ استعمال ہوں گے. قاعدہ کیا ہے، فارمولہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی کی طرح اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ضروری ہے، اصل مشار الیہ اس کے مطابق آپ نے اشارہ لانا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ لیجیے جملے شروع کرتے ہیں. پہلا جملہ میں کہہ رہا ہوں جی یہ طالب علم محنتی ہے، یہ طالب علم محنتی ہے. ھذا الطالب مجتہد، ھذا الطالب مجتہد. اس کو میں دوبارہ جملے کو لاتا ہوں کیونکہ اردو میں پہلے لکھتا ہوں میں اس کو اور پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس جملے میں آپ نے مبتدا بتانا ہے، خبر بتانی ہے، پھر تاکہ آپ کے سامنے جو پورا پروسیجر جو ہے وہ آ جائے. جی اس میں مبتدا کیا؟ ہاں جی، اس میں مبتدا جو ہے وہ یہ طالب علم ہے، خالی یہ مبتدا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ طالب علم آپ کا یعنی اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ بن گیا آپ کا مبتدا، اور محنتی ہے اس کی خبر آ گئی، اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بن جائیں گے جی؟ جملہ اسمیہ. 7 ترکیبی آپ کے حل ہوگی. یہ طالب علم محنتی ہے، اسے ذرا انگریزی میں لائیں، کیا کہیں گے؟ دس اسٹوڈنٹ از ہارڈ ورکنگ. ٹھیک ہے نا، اب یعنی از آر ایم جو آپ کا ہیلپنگ ورب ہے اس سے پہلے والا حساب کا مبتدا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی اس طالب علم کے بارے میں آپ کوئی خبر دے رہے ہیں نا،
یہ طالب علم محنتی ہے. اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بنے اور خبر آگے اس کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں. میں اس طالب علم کے بارے میں کیا خبر دے رہا ہوں کہ محنتی ہے. یہ محنتی طالب علم ہے. عابد صاحب اس کا مبتدا خبر بتائیں کیا. یہ مبتدا محنتی طالب علم ہے, یہ خبر ہے. اب محنتی طالب علم یہ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی ہے نا. تو اس میں بتائیں مرکب توصیفی آ گیا, تو اس میں طالب علم جو ہے موصوف اور محنتی اس کی صفت. اب مرکب توصیف موصوف صفت مل کے خبر بن رہا ہے نا. اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں. ہاذا جی محنتی طالب علم کی عربی طالب مجتہد. اب دیکھیں ہاذا طالب مجتہد اور ہاذا طالب مجتہد میں کوئی فرق نہیں ہے. میں کیوں لگاؤں بتائیں نا, میں تو آپ کو رولز کے مطابق چلا رہا ہوں. مقصد میرا کہا ہے میں یہاں پر الف لام لگا دوں, یہ معرفہ ہو جائے گا. اچھا چلے میں لگاتا ہوں, اس کے ساتھ لگاتا ہوں. ایک منٹ, اردو سینٹینس میں کنفیوژن ہے. اب ہم جب انٹینشنلی ایک پڑھ رہے ہیں منٹ, اشارہ, اب چلے اب کیا کروں. اب ہم مرکب توصیفی نہیں جا رہے. اب مجھے بتائیں وہ جو موصوف تھا وہ موصوف رہا, اب وہ موصوف رہا نہیں رہا نا. اب وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اب یہ اتنا حصہ مرکب اشاری نہیں بن گیا. فرق چھوٹا سا ہے. اس لیے دیکھیں یہ والی ورکنگ میں کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے, یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جمپ نہ کریں آپ. ابھی ان جملوں کے مطابق یعنی مبتدا اور خبر کو پہلے بائفرکیٹ کریں, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا مبتدا مفرد ہے یا مرکب ہے. اگر مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے, اس کو کیسے بنایا جاتا ہے. یعنی یہ سٹیپس لیں, ابھی آپ یہ سٹیپس لیں گے تو پھر جملے صحیح بنیں گے. اگر ابھی عربی میں آپ کچھ نہ کچھ ایڈ کرنے لگ جائیں گے نا, اس کا الف لام لگا دیں, اور وہ پھر ذرا مزید آگے کے سٹیجز ہیں وہ لگا کے دیکھیں گے تو کنفیوژن ہی ہوگی کلاس میں, اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. توصیفی میں صرف پہلے اور اس میں صرف بعد میں صفت, اس میں اسے صفت کے ساتھ لے آئی نا, اس لیے میں نے اسے موصوف صفت کی بات نہیں کی. اسے میں نے کہا یہ مرکب اشارہ اور مشار الیہ, بس اسے اشارہ اور مشار الیہ سمجھے, اور مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کے اجزاء. پہلے جملے کچھ کر لینا, پھر انشاءاللہ تعالی جو یہ سب سے آسان ٹاپک ہے جسے آپ نے مشکل بنا دیا. سب سے آسان ٹاپک, یعنی یہ آپ کہیں کہ مرکب اشاری جو ہے یہ ایک سب سے آسان ٹاپک ہے مرکب ناقص میں, اور پھر اس کو جملے میں استعمال بہت آسان ہے. یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. اب سب باتیں چھوڑ دیں آپ جملہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں مبتدا خبر کا تعین کریں, اور پھر یہ طے کریں کہ اس میں مبتدا مفرد ہے یا مرکب ہے, اور اگر مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے, پھر جملے بنائیں. جی مبتدا خبر بتائیں. یہ کرسی آپ کا مبتدا ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے اس کی خبر ہے, تو اس کا مطلب مرکب اشاری آپ کا جو ہے وہ مبتدا بن کر آ رہا ہے. جی اب اسے ٹرانسلیٹ کر دیں. ہاذل کرسی مکسورن, ہاذل کرسی مکسورن, یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. دس چیئر از بروکن. یہ قلم سیاہ ہے, کالا ہے. لکھ دیتا ہوں جملہ, یہ قلم کالا ہے. یہ قلم مبتدا جی ماشاءاللہ, یہ مبتدا ہے اور مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کنفرم ہے کہ مرکب اشاری آپ کا مبتدا بن کے آئے گا, خبر کی جگہ پہ نہیں جائے گا یہ, اور کالا ہے اس کی خبر دے رہے ہیں آپ. جی ماشاءاللہ ہو گیا. جی میں نے لکھ دیا ماشاءاللہ. جی ہاذل قلم, آپ نے مرکب اشاری جب بھی بنانا ہے تو مشار الیہ پر الف لام داخل کر کے بنانا ہے. ہاذل قلم, جی اسود, ہاذل قلم اسود, ماشاءاللہ. جی جملہ 100% ٹھیک ہے. ہاذل قلم اسود. جی عرفان صاحب آپ بنا دیں کہ یہ قلم سرخ ہے. احمر, ہاذل قلم احمر, یہ قلم
سرخ ہے. دیکھیں اس طرح چلتے جائیں, آپ کے لیے بہت آسان ہے. وہ دروازہ بند ہے. جی وہ دروازہ بند ہے, مبتدا اس میں, وہ دروازہ مبتدا مرکب اشاریہ. ماشاءاللہ جی بالکل صحیح ہے, بند ہے اس کی خبر آ گئی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ذالک الباب, بند, کلوزڈ, کلوزن. ذالک الباب مغلقن, مغلقن. ہاں جی فارمولہ ٹھیک تھا. تو ذالک الباب مغلقن, وہ دروازہ بند ہے. جی عرفان, وہ دروازہ کھلا ہے. ذالک الباب ذالک الباب مفتوحن, ذالک الباب مفتوحن, وہ دروازہ کھلا ہے. وہ کھڑکی بند ہے. اب دیکھیں ویکیبلری یاد کرنا یہ آپ کا کام ہے, اور میں نئی ویکیبلری کافی دیر ہوگی میں نے نہیں دی. وہی الفاظ کھڑکی, دروازہ, کرسی, ٹوٹی ہوئی, بند, کھلی, یہی الفاظ چل رہے ہیں. تو اتنا آپ کام کریں کہ ویکیبلری تھوڑی سی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لکھ کے رکھ لیں. جتنے نئے الفاظ آپ ایک نا کاپی بنائیں ایسی جس پہ آپ ویکیبلری ہیڈنگ دے لیں, اور جو لفظ آپ کے سامنے نیا آئے اسے اس میں ایڈ کرتے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی ویکیبلری بڑھ جائے گی, اور فوری طور پہ اس سے صفحہ پلٹیں اور وہاں سے وہ لفظ دیکھ کے بتائیں. جی نافذۃن, نافذۃن. جی ذالکن نافذۃن. تل کا ٹھیک ہے جی. تلکن نافذہ تو, ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. تلکن نافذہ تو بند ہے. مغلقۃن, ماشاءاللہ. تلکن نافذہ تو مغلقۃن. جی دانش, ہم نے کہا وہ کھڑکی بند ہے, آپ کہیں کہ جی وہ کھڑکی کھلی ہے. تلک النافذۃ مفتوحۃ, وہ کھڑکی کھلی ہے. جی پوچھو آپ سے, گلزار صاحب آپ سے. وہ طالب علم محنتی ہے. ذالک الطالب مجتہد, ذالک الطالب مجتہد, وہ طالب علم محنتی ہے. جی پوچھو آپ سے. وہ آدمی لمبا ہے. ذالک الرجل, اور پھر ملا کر پڑھیں گے ذالک الرجل, وہ آدمی طویل, ذالک الرجل طویل, وہ آدمی لمبا ہے. وہ لڑکا نیک ہے. ذالک الولد, ماشاءاللہ صالح, ایکسیلنٹ. ذالک الولد صالح. لیں جی یہ مرکب اشاری کو ہمیں کل مزید لے کے جانا پڑے گا, کیونکہ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ ہم اسے کریں, لیکن کل انشاءاللہ تعالیٰ اسے مزید لے کے مختلف جملے اور بنائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.